دریافت فرمایا کہ نوجوان لڑکے شرٹس پہنتے ہیں، ان کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس شرٹ کے ساتھ نماز جائز ہے، یعنی پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ پورے کپڑے ہی کو شرٹ کو تصویر نے گھیر رکھا ہو، وہ نماز عام طور پہ فقہا مکروہ ہی لکھتے ہیں، اور ایک ہے کہ چھوٹی موٹی کوئی چیز ایسی جسے غور سے دیکھنے سے سمجھ میں آئے کہ یہ ہے کیا، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی انگوٹھی تھی، اور اس میں ہی جو پتھر تھا اس پہ ایک بھی شہد کی مکھی وہ کھدی بھی تھی، تو اس سے کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب جانتے تھے کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے، تو اگر بات اتنی سی ہو تو نماز کے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ طلاق یافتہ خاتون کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات تھے، ایک دن اس ملاقات سے فارغ ہوا تو صحت بہت خراب ہو گئی اور توبہ کی توفیق ہوئی، اور پھر بغیر نکاح کے یہ تہیہ کیا کہ ان کے پاس نہیں جانا، پھر نکاح کر لیا، ملنا شروع ہوا، پہلے سے شادی شدہ ہوں، اب اللہ کے گھر اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے آیا ہوں اور اپنے اس گناہ سے معافی مانگی ہے، اب ملنا چاہیے یا نہیں۔ یہ جو آپ نے الفاظ تحریر فرمائے ہیں کہ اس کے بعد میں نے تہیہ کیا کہ بغیر نکاح کے اس کے پاس نہیں جانا اور پھر نکاح کر لیا، تو اب ملنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کی اہلی ہیں، آپ کی بیوی ہیں، اب تو آپ کے ذمے واجب اور ضروری ہے کہ جو کچھ بھی ان کا حق بنتا ہے آپ اسے ادا کریں۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ نے توبہ کر لی اور اس چیز قسم کی بات ہو گئی، تو توبہ کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیے بس ایک بار کر لیجئے، بس ایک بار اطمینان ہو گیا نا، پھر ایسے قصے چھیڑے ہی نہیں جاتے، ایسی باتیں کی ہی نہیں جاتی، بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور قطعاً ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہو گیا جو ہو گیا، مضی ما مضی، گزر گئی جو گزر گئی۔ کبھی کبھی یہ توبہ کو خود توڑنے اور ختم کرنے میں معاون ثابت ہو جاتی ہیں۔ یاد آتا ہے فلاں جگہ گئے تھے، کیا موسم تھا، وہاں بیٹھ کے چائے پی تھی، پھر یہ ہوا تھا ولیعذ باللہ، اور یہ ہوا تھا، یہ سب چیزیں اس گناہ کی لذت کو یاد دلاتی۔ اللہ میں اور انسان میں تین ہی پردے ہیں، جب بندہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے تو مارا جاتا ہے، جب اللہ کی جو تلقین ہے کہ پیسے کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں، اس کے علاوہ پیسہ اس کی محبت کمانے اور خرچ کرنے میں ان موقعوں پر لے جائے جو اللہ نے اجازت نہیں دی، یہاں بھی مارا جاتا ہے۔ اور تیسرے مزہ کر لیں، مزہ آئے گا، کوئی دلیل نہیں، نہ کتاب میں، نہ سنت میں، نہ عقل میں، تو یہ جو مزوں کے درپے ہوتے ہیں نا، یہ بھی مارے جاتے ہیں۔ یہ تین پردے بندے اور اللہ کے درمیان حائل ہیں، ان کاموں میں پڑنا ہی نہیں چاہیے، بس توبہ کر لی نا، ہو گئی، ختم ہوئی۔ ڈرنے کے جو گناہ ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ شراب اور اس قسم کی کرتوت کوئی تھوڑے ہیں، معاذ اللہ، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائے۔ اس سے بڑے گناہ ڈرنے کے جو ہیں وہ جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، اس دنیا میں لعنت کے کام کرنا اور قبر تاریک کرنا ظلم سے، اور آخرت میں تو خدا کی پکڑ ہوگی ہی ہوگی۔ اس شراب اور بدکاری سے بھی بڑا گناہ دل میں لوگوں کے متعلق کینہ رکھنا کہ تو کسی دن میرے ہتھے چڑھانا تو پھر میں تجھے بتاؤں گا، آج کا بدلہ لوں گا۔ یہ گناہ اس سے بدتر ہے۔ یہ توبہ سے صرف معاف نہیں ہو جاتے، وہ تو توبہ سے معاف ہو جائے گا نا، شراب پی لی تھی، یہ کرتوت ہو، وہ صرف توبہ کافی۔ یہ جو کرتوت ہیں یہ بن جاتی ہیں عادتیں، اور یہ پھر یا تو آدمی اپنے آپ کو اندر سے پاک کرے تب معافی، یا جہنم کی آگ جب چلائے گی نا تب معافی ہوگی۔ وہ اس سے بدتر جو گناہ ان پہ نظر نہیں آتی۔
ابو علی سینا کے حوالے سے بات پڑی تھی، جس مسئلے کا حل ان سے نہیں نکل پاتا تھا تو 2 نفل پڑھ کے اس مسئلے کو بارگاہ الہی میں پیش کرتے اور ان کے مسئلہ حل ہو جاتا۔ یہ بھی ہے، مطالعے میں آئی نہیں، آپ نے جہاں پڑھی ہو وہ کوئی حوالہ مل جائے تو بہت اچھا ہو۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ کوئی بھی حدیث شریف اپنی کتاب میں درج کرنے سے پہلے نہاتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد وہ حدیث لکھتے تھے، استخارہ کر کے کہ اللہ یہ حدیث درج کروں یا نہ کروں۔ تو یہ بات بڑے کمال کی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہم شیخ کا ابو علی سینا کا عقیدہ جب غزالی رحمہ اللہ کی ان عقائد پر تکفیر دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ آیا ابو علی سینا کی نماز اور دعا کے ذریعے مسائل غلط تھے، یا امام غزالی نے جو انہیں کافر کہا یہ غلط ہے؟ اس مسئلے کا حل مطلوب ہے۔ اللہ تعالی۔ عبدالواحد صاحب ہیں کراچی سے۔ عبدالواحد صاحب، بات آپ کی بہت اچھی ہے، سوال بہت اچھا ہے، اس کا جواب مدت ہوئی ہم ریکارڈ کرا چکے، شاید 2007 میں 8 میں۔ اس زمانے میں جو عقائد کے تھے نا بیانات، اس میں بہت تفصیل سے یہ درج ہے۔ ایک تو اگر ہو سکے اپنے اس سوال کے جواب کے لیے ان کو سن لیں، اور دوسرے یا پھر آپ پڑھیں، علی گڑھ یونیورسٹی میں فلسفے کے ایک استاد تھے، اب 7 میں 8 میں انہیں پڑھا تھا، تو اب وہ 15 سال پڑھے ہوئے بھی ہو گئے۔ 8 جلدوں میں انہوں نے فلسفے پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں دیکھ لیں، اس میں انہوں نے یہ بحث کی ہے۔ تیسری بات چھوٹی سی اور عرض کر دیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے نا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان میں قدم عالم کی تہمت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو قدیم مانتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ ایک ان کی دوسری تکفیر اس وجہ سے کی گئی کہ وہ قیامت میں اس جسم کے دوبارہ اٹھنے کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ تیسری چیز بھی ایک ہے، آپ تو جانتے ہی ہوں گے۔ اس مسئلے کو قدیم فلسفے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے درج کیا اور ابو علی سینا کو کافر کہا تھا۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ اٹھا جب مشرف صاحب اور ایک اور ہندوستانی سفیر یہ چلے گئے تھے ایران کی سفارت پہ، تو ایران میں بادشاہت تھی، انہوں نے جا کے خط لکھا وزیر اعظم کو کہ شاہ جہان بادشاہ کے ہم سفیر ہیں اور ہم آئے ہیں، اور جو کاغذات سفیر پیش کیا کرتا ہے اس طرح۔ تو اس نے لکھا کہ آپ نے مجھے دیر سے اطلاع دی، اب میں ایران کے ان علاقوں میں ہوں جہاں 9 مہینے ہی برف پڑی رہتی ہے، تو اب آؤں گا تو ملوں گا۔ خیر وہ آئے تو بیٹھتے ہی ایک فاروق تھا، ایک مشرف تھا، ایک اور تھا۔ ان کی جو شامت آئی مشرف کی، تو اس نے شروع یہاں سے کیا کہ فلسفہ کیا ہے اور کیا چیزیں، اپنا علم کا روب جھاڑنے کے لیے۔ وزیر اعظم بھی بڑا دانا تھا، اس نے کہا آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو بحث آپ شروع کر رہے ہیں، اس کے ڈانڈے جا کر ملتے ہیں امام غزالی سے جنہوں نے ابو علی سینا کو کافر کہا ہے۔ وہ کون سے 3 مسئلے تھے جس میں تکفیر ہوئی؟ اب یہ اتنے پڑھے لکھے تھے نہیں۔ شاہ جہان نے اور سارے ہی لوگ ایسے کرتے تھے۔ ایک آدمی اور بھیجا تھا کہ ایران میں جو ایکٹیویٹیز ہیں نا میرے بھیجے ہوئے سفیر کے، وہ لکھ کے بھیجنا۔ اس نے لکھ کے بھیج دیا کہ ایرانی وزیر اعظم کے سامنے لاجواب ہو گئے اور ایسی بغلیں جھانکنے لگے، جواب بنا نہیں۔ بہت ناراض ہوئے شاہ جہان۔ صبح کے وقت باغ میں سیر کر رہے تھے، یہ مسئلہ بتایا گیا کہ ایسے ایران سے خط آیا ہے، تو انہوں نے کہا لاؤ قلم اور میں بس وضو کر لوں، پھر بیٹھ کے میں خود اس کا جواب لکھتا ہوں ایرانی وزیر اعظم کو۔ سعد اللہ وزیر اعظم تھے ہندوستان کے، چپ ہو گئے۔ جب بیٹھے شاہ جہان تو ان کا حضور آپ بادشاہ ہیں، وہاں کا بادشاہ بات کرے تو پھر آپ کریں، وزیر اعظم کم درجے کا ہے، اس لیے اس سے بات نہیں ہو سکتی آپ کی، آپ بڑے درجے کے۔ واجپئی نے ملنے سے انکار کر دیا تھا نا کہ میں تو ملک چلا رہا ہوں، وہ کمپنی چلا رہے ہیں، تو کمپنی کے سی او سے مجھے کیا ملنا ہے؟ تو وہ پھر اس نے کہا کہ شاہ جہان نے کہ پھر کیا کریں؟ سعد اللہ نے کہا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں کوئی اس کے قابل ہے ان سوالات کے جوابات کے،
تو وہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی، شاہ جہان نے اسی وقت خط لکھا، ساتھ مراسلہ بھیجا، جمعے کا دن تھا، سیالکوٹ پہنچ کے نماز پڑھ کے انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کہا بھی ٹھہرو اور اگلے جمعے کو اسی وقت لے جانا۔ انہوں نے ایک کتاب چھوٹا سا رسالہ لکھا الدر الثمینہ، یہ رسالہ مدتوں نہیں ملا، پھر انڈیا گئے تو رامپور کی لائبریری میں مل گیا تھا، اس کی فوٹو کاپی الحمدللہ ہمارے یہاں ہے ذخیرہ کتب میں۔ یہ جو 3 بنیادیں بنائی تھیں تکفیر کی، ہمیں خود بھی اس کی سمجھ نہیں آئی کہ ایسی کیا وجہ ہے، تو پھر اچانک خیال آیا کہ اس کتاب کی تحقیق کرنی چاہیے، تو شفا کی تحقیق کی، اور پھر اس کے بعد شاہ جہان کی تکفیر، ملا عبدالحکیم کی تکفیر کے بعد پھر ان پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں بھی انہی 3 بنیادوں پہ ابو علی سینا کو کافر قرار دیا۔ پھر جب سارے نسخے، پھر آکسفورڈ جب ہم گئے تو خیال ہوا کہ پرانی اس نسخے کو دیکھیں، یہ اس نے لکھا بھی ہے، ابو علی سینا جیسا آدمی لکھ سکتا ہے، اور وہاں سے پتہ چلا کہ جو نسخہ تھا اصل ان کے سامنے جو گیا تھا اس میں لکھنے والے سے غلطی ہو گئی۔ پھر اب جتنے نسخے اس کے ایران میں دیکھے، انڈیا میں دیکھے، یہاں پہ ترکی میں دیکھے، انگلینڈ میں دیکھے، سب میں کوئی غلطی نہیں تھی، وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تو اس لیے بھیا ایک بنیاد تو ایسے ٹوٹ جاتی ہے، 2 بنیادیں اب کوئی تحقیق کرے غالباً وہ بھی اتنی ہی بے ثبوت ہوں گی، صرف نسخے کا لکھنے کا حرج ہوگا۔ تو جو ان بزرگوں کے سامنے نسخہ آیا تھا وہ بھی ٹھیک تھا، جو اب لکھا ہوا ملتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، آپ خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے 3-4 حل ہم نے بتایا، ایک تو وہ کیسے سن لیں اگر آپ کو جواب چاہیے، اس میں یہ چیزیں آئی ہیں، دوسرے اصل نسخہ ولی سینا کا وہ دیکھ لیں، اور تیسرے علی گڑھ میں جو پروفیسر تھے، خیال نہیں رہا ان کے نام کا، 8 جلدیں جو انہوں نے لکھی ہیں اس میں ابو علی سینا پہ جو بحث ہے وہ دیکھ لیجیے۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ ہمارے دیوبندی بھائیوں کو 5 تن پاک کہنے میں کیا دقت ہے؟ حق 4 یار کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ اور ایک 2 اور مفتی صاحب ہیں جو ناسبیت کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ کا غلام بنائے۔ بالکل ٹھیک ہے بھیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز گمراہ فرقوں کا شعار بن جائے تو اسے پھر اختیار نہیں کیا جاتا۔ خوارج گمراہ تھے اور ان کا ظہور ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں، یہ تہمت لگی پھر جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہ تقریریں کرنی شروع کیں کہ جو کچھ آمدنی میں بچ جاتا ہے وہ سب کا سب غریبوں کا ہے، امیروں کا پورا مال و دولت خرچ ہونا چاہیے۔ اور ادھر سے معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، ان کا بھائی گورنر تھا شام کا رضی اللہ عنہ، اور وہ پیسے جمع کرتے تھے، اللہ نے اجازت دیا ہر ایک کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، وہ کہتے تھے کوئی پیسہ مت رکھو، غریبوں میں بانٹ۔ اور پھر کسی نے کہا وہ بکر عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تو پیسے رکھے تھے، تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ پیسے بٹنے چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 1 سطر کا خط لکھا کہ مجھے بچائیں، شام والوں کو بچائیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو کردار یہاں آ رہا ہے سامنے وہ بہت ہی درویشی کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بلا لیا، اور ملاقات جب ہوئی تو آپ نے فرمایا تم پہ پہلی تہمت یہ ہے کہ تم مال کے جمع کرنے کو ناجائز کہتے ہو، اور دوسری یہ ہے کہ ابو ذر تم ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو خراب کہتے ہو۔ ان کا نہیں حضرت، جو چیز آپ تک پہنچی ہے غلط، میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے اپنی پگڑی اتاری اور کہا دیکھ لیں حضرت میرے بال ہیں، میں گنجا نہیں ہوں۔ یہ کیا بات انہوں نے کی؟ بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جو خارجی تھے نا شدت پسند، ہر ایک کو قتل کرو، ہر ایک کو مارو، اور یہ کرتوت کرتے تھے،
یہ اتنے زیادہ اپنی شخصی زندگی میں اسلام پر شدت سے اپنے زوم میں یہ سمجھتے تھے کہ بس اسلام کا تقاضا یہ ہے ہر ایک کو مار دو، ذرا سا ہٹا نہیں اور مرا نہیں. اور یہ سارے خارجی سر منڈاتے تھے، حالانکہ بال رکھنا سنت ہے، سر کا منڈانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی اوقات میں ثابت ہے جن میں شریعت نے ضروری قرار دیا. تو انہوں نے کہا حضرت یہ دیکھ لیں میرا سر، میں نے بال رکھے، میں خارجی نہیں ہوں. تو اس زمانے میں خارجیوں کا یہ شعار اور پہچان بن گئی تھی. اس پہچان کو انہوں نے بتایا کہ حضرت میری پہچان یہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا، پہلے سبز پگڑی لوگ باندھتے تھے، پھر ان کے جو امیر ہیں انہوں نے کہا رنگ کی باندھا کرو، ایک ایسی چیز نہ بنا لو کہ صرف تم اسی چیز کے قائل ہو، اور بھی بہت سی چیزیں. انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق جو بات کی وہ دین کی ایک اچھی چیز تھی. انہوں نے کہا کہ کسی چیز کا شعار نہ بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تو تم کیوں بنا؟ بالکل اسی طرح پنجتن پاک، اس میں کیا شبہ ہے؟ لیکن یہ ایک ایسے گروہ کا شعار اور نشان بن گیا ہے جن کے اور ہمارے عقیدے میں بہت سی چیزوں کا فرق ہے. اس لیے ہم پنجتن پاک کا نعرہ نہیں لگاتے، ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پاک. آپ نے فرمایا ہے ایک سوال میں کہ قومی ترانے میں جو سایہ خدائے ذوالجلال کہنا یہ کلمہ کفر ہے کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو سایہ نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہے بھائی، سایہ کہتے ہیں ظل کو عربی میں. سایہ استعمال ہوتا ہے پرتو، اردو زبان میں کئی جگہ لکھے، یہ تو بالکل ہو بہو پرتو تھے، یہ تو پرتو ہے اس کا، یعنی اس کا سایہ ہے. اس لیے پرتو اور مترادف، پرتو اس کا مترادف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح یہ آدمی جس کے متعلق کہتے ہیں وہ سایہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کوئی پیوست ہو جائے فسق و فجور کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ. سایہ پسند یہ سب فارسی کی تراکیب ہے نا. سایہ پسند کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی راحت چاہتا ہو، زندگی میں آرام چاہتا ہو، سایہ پوش. سائبان کا جو سایہ ہے نا اس کے متعلق کہتے ہیں ٹینٹ جیسے لگا لیتے ہیں، شامیانہ لگا دیتے ہیں. سایہ خدا، سایہ خدا فارسی میں کہتے ہیں یہ کنایا ہے بادشاہ سے کہ وہ خدا کا سایہ جس کی چھاؤں میں مخلوق خدا اطمینان سے رہتی ہے. اس لیے جو عربی میں آیا نا ذل اللہ، ابن ماجہ میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بادشاہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کی اس زمین پر سایہ ہے. تو اگر یہ کفر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کرتے. آج سے 50-60 سال پہلے جب اتنا اسلام ماڈرن نہیں تھا نا جتنا اب آج کل ہو رہا ہے، تو اس وقت علماء ابن ماجہ کی اس حدیث کو خطبے کے آخر پر پڑھا کرتے تھے کہ السلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، اللہ کی زمین پہ مسلمان بادشاہ خدا کا سایہ ہے، یعنی جس کے دور بادشاہت میں لوگ امن اور اطمینان سے رہتے تھے. اب بھی بعض مولوی صاحبان وہ جو کتاب ہوتی ہے خطبوں کی اس میں پڑھتے ہیں، اور خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آخر پہ اسی حدیث کو نقل کیا ہے. تو اس لیے یہ سایہ خدا جو پڑھتے ہیں یا سایہ خدا ذوالجلال، کوئی شرک نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. سعدی نے بھی استعمال کیا. سعدی کہتے ہیں کہ بادشاہ عصر اقلیم پارس را غم از آسیب دہرس. یہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا اقلیم پارس را غم از سیب دار نیست، ہمارا جو دور ہے اس دور میں جنات سے کوئی ڈر نہیں ہے ایران کو. کیوں؟ تا برسرش بود چوتو سایہ خدا. بادشاہ سلامت آپ نے ملک میں اتنا اچھا قانون کو نافذ کیا ہے جیسے آپ خدا کا سایہ ہیں ہم پہ، اور ہم اس میں بڑے اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں. سعدی رحمۃ اللہ کے شعر بہت جگہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ بالکل بات ایسی نہیں ہے.
کسی عالم دین کا منظر جانا اور وہ سوشل میڈیا پہ دکھانا شرعاً کیا حکم ہے؟ یہ تو ان کی نیت پہ ہے بھائی۔ آپ غالباً وہاں طارق جمیل صاحب کے متعلق بات کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر ان کی نیت درست تھی، وہ گئے تھے لوگوں کو دعوت دینے یا ان سے تعلقات بڑھانے تاکہ آئندہ کو خدا کے دین کی طرف بلانے میں کوئی بہتری کا ماحول پیدا ہو، بہت اچھی بات ہے گئے، اس پہ کون سی اعتراض کی بات ہے؟ روی شنکر نے ہمیں بلایا تھا، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہندو مت کے متعلق کچھ سوالات کیے، ان سے پوچھے، انہوں نے اپنے خلفاء کی طرف کہا کہ ان سے پوچھیں، تو ہم نے ان سے کہا، حضرت یہ جتنی دنیا کو اخوت اور نیکی اور اس کا آپ درس دے رہے ہیں، یہ آپ کے یہاں دلی میں تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے، وہی مسلمان صوفیہ اسی چیز کو کہتے تھے، فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ اللہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، آپ رام کا، یہ فرق کیا ہوا؟ تو روی شنکر کے جو لوگ تھے وہ اس پہ پھر خاموش ہو گئے تھے، کہنے کہ اچھا پھر بات کرنے کہ ہم نے کون سا مناظرہ کرنا تھا، لیکن سمجھ نہیں آئی، ہم نے کہا آپ ان کی کتابیں پڑھیں، جس پرسکون زندگی کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مسلمان صوفیہ صدیوں سے کر رہے ہیں۔ دیوبندی حضرات اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے کیوں کنارہ کر رہے ہیں اور زیادہ تر اب اہل حدیث حضرات کے قریب محسوس ہوتے ہیں؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس لیے کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ گئی تیمور کے گھر سے، وہ کیا مصرع ہے ان کا، نادر شاہ درانی ہیلا جو تھا وہ آیا تھا دلی میں، تو ہیں حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، وہ دیوبندیت جو تھی نا جس میں بڑا راسخ مطالعہ تھا، بہت ٹھوس علم تھا، اس کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے لوگ تھے، تربیت میں رہے تھے، کہیں جوتے کھائے ہوئے تھے، اساتذہ گرفت کرتے تھے، ایک ایک بات بتاتے تھے، وہ اب کہاں رہا؟ اس لیے اب ان بچوں کو بھی یہ بےہودگی، کوئی کتاب و سنت میں، کتاب و سنت، یار کتاب و سنت کے بغیر ہی فتوے دے دیتے ہیں، اتنا بھی خدا کا خوف نہیں رہا۔ ہم نے پوری احادیث ریکارڈ کروائی ہیں کہ یہ بالکل صحیح معیار پہ پورے اترنے والی، ان پہ امت نے عمل کیوں نہیں کیا؟ یہی فرق ہے، بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف کتاب اور سنت کو کچھ نہیں جانتے، جو کچھ اس کی تشریحات صحابہ، تابعین، تبع تابعین 1500 سال سے امت کے مجددین کرتے رہے نا، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، بس اتنی بات۔ قبر کا عذاب ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دو آدمی قبر کے عذاب میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جنازہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ اپنے اس بندے کو قبر کے عذاب سے بچا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے، اور ان جیسا جملہ تو پوری شاید حدیث اور کئی تاریخ میں نہیں آیا، وہ کہتے تھے اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا، والحق بنبیہ، اور اللہ اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اس کی روح کو۔ کتنی بڑی دعا مانگتے تھے۔ تابعین قبر کے عذاب کے قائل تھے، تبع تابعین قائل تھے، امام غزالی نے کتاب لکھ دی، امام رازی نے کتاب لکھی ہے، ابو منصور ماتریدی کہتے ہیں، امام طحاوی کہتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں، انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہم، اور پھر مولانا احمد رضا خان صاحب پوری اس پہ رسالہ ہے ان کا عذاب قبر وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پہ۔ اب 14 صدیوں کے ان سارے لوگوں کو کہیں تم گمراہ ہو، اب ایک شخص ہمیں اٹھ کے سکھاتا ہے کہ جو قطعی جنتی ہیں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ تو گئے جنت میں، جو قطعی جہنمی ہیں ابو جہل اور یہ گئے جہنم میں، چلو اور تیسرے سو جائیں گے قیامت میں اٹھیں گے۔ اب اس کی معنی ہے 1500 سال میں یہ جو مجددین، یہ امت کے مصلحین، بڑے بڑے اکابر، جو کچھ انہوں نے سمجھا ہے، آپ کیوں اس سے ہٹانا چاہتے ہیں بھائی؟ نہ کریں ایسے، بالکل نہ کریں، امت ہٹ جائے گی، گمراہی کے نئے باب کھل جائیں گے۔ آپ کیوں فرقے بنانا چاہتے ہیں؟ ایک چیز ہے، امت طے کر چکی ہے، ختم ہو گئی بات، بس سیدھا سادہ وہ جو امت طے کر چکی، صحابہ رضی اللہ عنہ سے لے کے اس دور تک کے 1400-1500 سال کے جو بڑے حضرات طے فرما گئے، بس کافی۔ تو یہ دیوبندیت اب وہ علم کہاں ہے جو کسی زمانے میں تھا؟
آپ کا فرمان سماعتوں سے گزرا، یہ سماعتوں سے گزرا کون سا محاورہ ہے بھائی؟ ہیں یہ لکھیے کہ سماعت پذیر ہوا، یہ لکھیے کہ گوشہ سماعت میں آیا، یہ کون سا محاورہ ہے؟ اردو کیوں بگاڑتے ہیں؟ کہ حدیث کتاب اللہ کو پابند کرتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ حدیث کی 2 کتابیں بخاری اور مسلم کو صحیح اور دوسری 4 کو سنن کہنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ان دونوں باتوں کو بیان کر دیں۔ دیکھیں یہ جو بحث ہے نا کہ حدیث کتاب اللہ کو پابند کرتی ہے، یہ جو جریج رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث چل رہی ہے نا جس کے فوائد، اس میں ایک جگہ یہ بحث آ جائے گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہاں اس کو بتائیں گے کہ حدیث قرآن کو کیسے پابند کرتی ہے۔ پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے پوری تفصیل سے بیان کیا، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ضرور کہتا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، کتنا کاٹو، کس چوری پہ کاٹو، مال محفوظ تھا تو کتنا تھا، کتنا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلاں چیز پہ فلاں مقدمہ بنتا ہے، اس کو سزا دو، سزا کتنی؟ حدیث اس آیت کو پابند کرتی ہے کہ اتنی سزا ہوگی۔ حدیث بتاتی ہے اس کو کہ چوری اگر اس نے کسی پبلک پلیس سے کی ہے، مسجد سے پنکھا اٹھا کے لے گیا ہے، تو حدیث کہتی ہے اس آدمی پر کوئی ہاتھ کاٹنے کی حد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ پبلک پلیسز جو ہیں یہاں کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہیں ہے، چوکیدار نہیں، یہ چیز۔ تو انشاءاللہ وہاں بھی بحث آ جائے گی۔ آپ نے فوری طور پہ اگر دیکھنا ہو تو سب سے اچھی چیز مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان السنہ ہے، اس میں اس بحث کو آپ پڑھیں کہ قرآن کیسے حکم دیتا ہے، حدیث اس پہ کیسے قدغن لگاتی ہے۔ رہ گئی یہ جو بات آپ نے لکھی ہے کہ مسلم شریف اور مسلم اور بخاری، یہ جو باتیں ہیں تو دیکھیں مسلم اور بخاری کا جہاں تک تعلق ہے نا، موضوع کے اعتبار سے حدیث کی کتابیں تقسیم کی گئی، یہ یاد رکھنا۔ اور یہ جو بہت حدیث کہتے ہیں، کسی سے پوچھنا یار حدیث پہ کس طرح کی تقسیم ہوتی ہے، 0 جواب، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حدیث کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ حدیث شریف کی جو تقسیمات ہیں نا، مثلا ان میں کبھی وہ ذکر کرتے ہیں صحاح کا، کبھی ذکر کرتے ہیں سنن کا، کبھی ذکر کرتے ہیں مستدرکات کا، کبھی موطا کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اپنے اپنے موضوعات کے اعتبار سے یہ کتابیں صحاح پہ مشتمل ہوتی ہیں، موطا پہ، مصنفات، مستخرجات اور مستدرکات، یہ 5-6 قسمیں ہیں حدیث کی کتابوں کی، اس پہ تقسیم ہوتی ہے۔ مثلا صحیح کتاب جس کو حدیث کی کہا جا سکتا ہے، یا کہتے ہیں جو مصنف لکھنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری کتاب میں کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کوئی موضوع روایت نہیں ہے۔ مثلا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس کا دعویٰ یہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، منتقی ابن جارود رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مقدسی نے الاحادیث المختارہ، یہ 6 کتابیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جن کے مصنفین کا دعویٰ ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے، ان کی کتابوں کو ہمیشہ صحیح کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا باقی 4 کتابیں سنن نبی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی، یہ 4 کتابوں میں جو سنن کہتے ہیں نا، سنن اور بھی ہیں، اس میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے صحیح حدیث بھی جمع کر دی ہیں، کچھ اس سے کم درجے کی بھی، کچھ ضعیف بھی، یہ سارا ملا جلا مجموعہ ہے، لیکن سب سے زیادہ صحیح حدیث اگر کہیں پائی جاتی ہیں دیگر ضعیف روایات کے ساتھ ساتھ، وہ ہماری ہی کتاب، وہ جو کتاب ہے وہ مثلاً یہ سنن نبی داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 کتابیں ہیں، سنن صغریٰ اور کبریٰ، دارمی سنن ہے، دارقطنی نے اپنی سنن لکھی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے
سنن کبرا جس کے کبھی کبھی حوالے آتے ہیں، سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن لکھی ہے، یہ سب سنن ہے، اس کا مطلب ہے غور سے پڑھنا، کہیں ضعیف حدیث بھی آ جائے گی تو کہیں صحیح بھی آ جائے گی، اتنی جلدی حکم لگانا مناسب نہیں۔ پھر ان میں سے چھ میں سے 4 ہمارے درس نظامی میں رکھ لی گئیں۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں 30 کے قریب احادیث پر اعتراض ہوئے ہیں، اس سے بعض بزرگوں نے کہا کہ یہ جو دوسری کتاب ہے مجموع الزوائد اسے رکھا جائے، اور پھر کچھ نے کہا کہ موطا امام مالک کو رکھا جائے۔ یہ ترجیح تھی شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور یہ غامدی صاحب اور وہ ایک اور بزرگ ہیں جو اسلامی ادارتی کونسل کے چیئرمین بھی رہے، خالد صاحب وغیرہ وغیرہ، موطا امام مالک، امام امین احسن اصلاحی صاحب نے ان حضرات کو اس کی تعلیم دی تھی۔ موطا ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے موطا مالک پہ حاشیہ بھی لکھا ہے۔ ابن اسیر نے اپنی کتابوں میں کہا ہے کہ جامع الاصول کو لکھا جائے۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، اور شہاب الدین بوصیری نے ابن ماجہ رحمہ اللہ کے برعکس یعنی اس پہ زوائد لکھے ہیں، وہ بھی ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ یہ کہ دارمی، یہ چھٹی چیز ہے، دارمی نے اپنی سنن بھی لکھی ہے، وہ بھی اور باقی سنن کی طرح ہے۔ موطا اور مصنفات اور مستدرکات، یہ 3 چیزیں باقی ہیں۔ موطا جو ہوتی ہے اس میں صحیح احادیث اور اس کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے آثار بھی ہیں۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا لکھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی حدیثیں نہیں نقل کی، انہوں نے کہا ہمارے شہر میں اس روایت پہ عمل ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا فلاں جگہ اس پہ عمل ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ چیزیں میں نے اساتذہ سے سنی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ سے، تابعین سے، خاص طور پہ یحییٰ بن یحییٰ لیثی مصمودی کی جو موطا ہے بڑی زبردست چیز ہے۔ موطا اور لوگوں نے بھی لکھی، اور جتنی احادیث امام مالک نے موطا میں جمع کی ہیں، اور آثار کوئی 600-700 کے قریب غالباً آثار ہیں، سے سارے کے سارے فتوے ان کے بخاری مسلم وغیرہ میں آتے ہیں۔ آثار کا مطلب جمع اثر کی، اور اثر کا مطلب وہ جہاں پہ صحابی رضی اللہ عنہ خود ان کا فعل، ان کا قول، یہ چیزیں نقل کی جائیں۔ پھر اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے مستدرک۔ مستدرک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑی کتاب لے لی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس مصنف کی یہ شروط ہیں، لیکن حدیث کے ذخیرے میں ان شرطوں پہ پوری ہونے والی، پوری آنے والی احادیث کو اس مصنف نے چھوڑ دیا۔ مثلا بخاری کی مستدرک ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ جن شرائط کے مطابق حدیثیں لائے ہیں، یہ احادیث امام بخاری نے روایت نہیں کی، لیکن ان کی شرط کے مطابق ہے۔ مسلم کی مستدرک ہے، اس طرح اس لیے مستدرک علی الصحیحین ہے، مستدرک حاکم ہے، اسی طرح اور آپ دیکھیں گے تو مستدرک۔ اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ وہ سند کو بھی کہتے ہیں کہ متن ایک ہی ہے، ایک سند امام بخاری نے ذکر کیا نا، میں تمہیں بتاتا ہوں ایک اور صحابی سے بھی، 10 اور صحابہ سے، 15 اور صحابہ سے، اسے کہتے ہیں مستخرج۔ مستخرج اسماعیلی کی الگ ہے، اور مستخرج غطریفی کی الگ ہے، جو انہوں نے بخاری کی مستخرج لکھی ہے، اور مستخرج بھی عوانہ اور ہے۔ مسلم پہ بھی مستخرج لکھی گئی ہے، اور وہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اسی طرح مستخرج توسی کی بھی ہے، جو انہوں نے سنن ترمذی کے اعتبار سے لکھی ہے۔ ایک چیز ہے مسند، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی مسانید ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، اس صحابی کی کتنی حدیثیں ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ وہ احادیث کی اپنی ترتیب بناتے ہیں، اسے کہتے ہیں مسند۔ ایک چیز ہے، یہ جو مسند ہے بہت مشہور، مسند بقی ابن مخلد ہے، مسند حمیدی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، مسند ابی یعلیٰ ہے، مسند بزار ہے، طیالسی ہے، قضائی کے مسند، کیا کہنے ان کتابوں کے، ایک سے ایک کھری حدیث یہ لوگ لاتے ہیں۔ ایک کتاب ہے معجم۔ معجم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں حروف سے شروع کرتے ہیں، الف کی حدیثیں الگ ہیں، بے کی الگ ہیں، تا کی الگ ہیں، سا کی الگ ہیں۔ یہ معجم جیسے طبرانی ہے، معجم طبرانی، اور یہ چیزیں، یہ ساری احادیث کی مختلف تقسیمات ہیں،
جنہیں ہمارے اساتذہ پڑھایا کرتے ہیں حدیث کو باقاعدہ پڑھانے سے پہلے کہ مستخرج کا نام لیں تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے، صحاح کا نام لیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیحین کتنی ہیں، صحیحین کی مستدرک کا نام لیں تو بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مستدرک حاکم نے لکھی ہے اور حاکم کی مستدرک بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہونی چاہیے، اگرچہ ہے نہیں۔ اتنا علم آئے نا، پھر حدیث پہ آدمی بحث کرتا ہے۔